کہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو انہوں نے بھی مانا ہے جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا اچھی بولو کلمہ بھی پڑھا نہیں. بڑی طویل حدیث ہے، تقریباً عربی کی حدیث جو ہے وہ تقریباً 1.5 صفحے کے اوپر موجود ہے، لیکن میں صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ ام معبد یہ کنیت ہے، نام نہیں ہے. ام معبد حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ انہوں نے جب لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن بیان کیا تھا نا، کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، کلمہ لیکن حضور کا حسن پتہ کیسے بیان کیا. اس کے خاوند ابو معبد نے جب آ کر گھر میں پوچھا تھا کہ بتائیں جو ہمارے گھر میں آئے تھے وہ کیسے تھے، تو ام معبد نے پتہ کیا کہا تھا، کہا وَأَجْمَلُهُ مِن بَعِيدٍ وَأَحْسَنُهُ مِن قَرِيبٍ. جڑے ساڈے گھر آئے سن ایڈے سونے سن، ایڈے سونے سن، دوروں ویکھدے سی سونے لگدے سی، نیڑیوں ویکھدے سی ہور سونے لگدے سن، نیڑیوں ویکھدے سی ہور سونے لگدے سن. یہ لجپا کلمہ بھی پڑھا، اللہ اکبر، کلمہ بھی نہیں پڑھا، لیکن جنہوں نے کلمہ پڑھا انہوں نے پھر سبحان اللہ لجپال نبی کا کیا حسن بیان کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ آپ بیت تشریف لے کر گئے سیر کے لیے، ایک قافلہ سی سٹے نہ کیتا، رست کر رہے سن. آقا علیہ السلام قریب گزرن لگے تھے، آقا علیہ السلام نے جلے ویکھیا تو انہاں کو ایک سرخ اونٹ سی. کی سی؟ سرخ اونٹ دی قیمت اور ان دی قدر اور وہ کتنا اعلیٰ سی. اس وقت سرخ اونٹ ہوئے تو علماء تشریف فرمانے میرا خیال کہ اس وقت دی پراڈو گڈی بھی ہوئے تو ان دے مقابلے چ نہیں ہے، اتنا قیمتی ہونا سی سرخ اونٹ. آقا علیہ السلام نے ویکھیا کہ حضور کو پسند آ گیا. یار اونٹ کڈا خوش قسمت جڑا حضور کو پسند آ گیا. آقا علیہ السلام کو پسند آ گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلے اونٹ بیچنا ہے، انہوں نے کہا جی بیچنا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا لو جی گل بات ہو گئی، کیونکہ ایجاب و قبول ہو جائے تو بے مکمل ہو جاتی ہے، ایجاب و قبول ہو جا بے مکمل ہو گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یار میں تو ویسے سیر واسطے آیا سی، اونٹ خریدنے دے ارادے نہ نہیں آیا، زیادہ پیسے نہیں لے کر آیا تو وہ تواڈے بعد وچ میں بھیج دینا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. آقا علیہ السلام چلے گئے، حضور چلے گئے. اچھا اے سیانے لوگ بیٹھے ہو، دسو جڑا بندہ جاندا نہ ہوئے کسی نو اون ادھار شے بندہ دے سکدا ہے؟ دے سکدا ہے؟ ہن قافلے والے حضور نو جان دے نہیں. جلے آقا علیہ السلام ٹر پے نا تے جس وقت تک حضور اکھاں دے سامنے رہے نے نا تے حضور دی چال ہی تکدے رہ گئے. حضور دی چال ہی کہ حضور کڈا سونا ٹردے پے. اچھا جلے حضور اکھاں تو اوجل ہو گئے نا تے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں انہاں جو جڑے قافلے دے جناب مین بندے بیٹھے سن ویکھ بولیا اوے او ساڈا اونٹ لے گئے نہیں تے انہاں نوں جاندا سی تو؟ وہ کہندا میں تو انہاں دی اکھاں ہی ویکھدا رہ گیا. جاندا سی وہ کہندا یار میں تو انہاں دی سونیاں سونیاں اکھاں ہی ویکھدا رہ گیا، مینوں نہیں پتہ چلیا. دوجے کول پوچھدا ہے تو انہاں نوں جاندا سی؟ کیونکہ یا تا بندہ جاندا ہوے واقفیت ہوے تو ادھار دے لیندا ہے. دوسری بات ہے یا پھر کوئی گروی چیز رکھی جائے تے پھر اون دے مقابلے بندہ کوئی چیز دے لیندا ہے، تے یا پھر کوئی بندہ ضامن دے دے تے پھر بھی بندہ چیز دے دیندا ہے. اور نہ ضامن دے کر گئے اور نہ گروی رکھ کے گئے اور نہ سانوں جاندے سن. دوجے کو پوچھا تو دس، وہ کہندے میں تو دوہا والا مکھڑے ہی تکدا رہ گیا. پچھلے کتنے بولو گے؟ اچھا جب میں سلطان بہت شیر سناؤں دے پچھلے سبحان اللہ کہو گے؟ ڈھیلے عجیب بات ہے، سخی سلطان بانو عظمت ملی لجپال نبی دے صدقے. یہ گل نہ ہو جاتا پھر سبحان اللہ پھر پتہ کتنے منہ سی جند زبانہ لے گئے. توجہ فرمایا کوئی زبان خاموش نہ رہے. تریجے کو پوچھے او تو جاندا سی؟ یار میں تو انہاں دی زلفاں ہی ویکھدا رہ گیا. سبحان اللہ وہی کرے جو حضور نال محبت ہے. سبحان اللہ. اور میں ایک اور گل کیتی سی کہ محفل دے اندر او عرض کرنا کہ اے ہن تسی نے اگے پیچھے ویکھنا ہے، دائیں بائیں ویکھنا ہے. ہنے پتہ لگ جائے گا جنہاں دی ماما نے اور لوری دے دیا مگر
آکھیا سی نا صدقے یا رسول اللہ جنہ دیا ماما لوری دے دیا وقت اللہ او دا ذکر کر دیا سن وہ او تا سبحان اللہ آکھن گے تے جنہ دیا ماما لوری دے دے وقت بھی آنیا سن اللہ دبل لڑباوے دا تے بابا کڑک لے آوے گا انہیں سبحان اللہ کتے آ گئی اینج نہیں ہون کسی بات ہے جب میں حضور دی گھر سناواں گا نا پھر ویکھیا جی کہ اللہ دبل لڑباوے والا کہڑا ہے تے صدقے یا رسول اللہ کہڑا ہے اور چوتھے کو بولیا تو دس تو انہوں نے جانتا سی کہندہ نہیں پھر ایک بولیا جڑا میر سردار سی کہندہ لگتا ہے سانو اپنے حسن دا جادو وکھا کے تے ساڈا اونٹ لے کے چلے گئے نے لگتا ہے کم خراب ہو گیا ہے اینی آواز سنی تے قافلے دے سردار دی عورت خیمے دے اندر موجود سی انہیں تھوڑا جا کپڑا ہٹایا خیمے دے اندر آواز آئی خبردار سنو انا زامنۃ میں انہاں دی زامن ہوں کیا اچھا وہ خوش ہو گئے انہوں نے کہا اچھا 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 چلو شکر ہے تو جان دی سی تو انہوں نے کہا جان دی میں بھی کوئی نہیں جان دی میں بھی کوئی نہیں انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا خدا دی عزت دی قسم ہے کہ ایڈے سونے چہرے والا بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا سونا بندہ جھوٹا بڑا مشہور واقعہ نا میں صرف اشارہ کرنا ہوں امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علماء تشریف فرمانے کہ جناب جس کو وہ پادری دن آپ کا مناظرہ ہونے لگا پادری بڑا جناب ڈھوڑا پایا تو لوگوں نے پریشان پیا کرے کہ جناب ہے کوئی میرے مقابلے واسطے اور جناب لوگوں نے جناب امام محمد رحمت اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی آپ نے فرمایا میں آنا آپ نے جناب شان و شوکت دے نال جلے جا رہے ہیں نا کہ جناب اتنے حالی مناظرہ شروع نہیں ہویا تو ویکھ کئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا وہ لوگاں کیا تو بڑا وقت سن پایا سی میں مناظرہ کرنے لیاؤ جنہوں مرضی لیاؤ تو مناظرہ کیتا بھی نہیں کلمہ پڑھ لی وہ انہیں آکیا چھوٹا محمد ایڈا سونا ہے وڈا محمد ایڈا سونا اللہ اکبر کبیرہ اینی گل کی تھی مائی صاحبہ نے آکیا کہ انا زامنۃ میں انہاں دی زامنہ ہاں تھوڑی دیر گزری نا تھوڑی دیر ہے صحابہ آئے لجپال نبی سچے نبی نے سچے صحابہ حضور نے سامان دیتا کچھ کھجورہ کچھ اور سامان فرمایا اے اینا سامان اونٹ دی قیمت ہے اینا سامان انہاں دی مہمان نوازی ہے اچھا اس صحابہ جی نے لے کے گئے نا سنو جن اخلاق اور کردار اور سیرت اس طرح دی ہوئے نا جناب اس وقت لوگی دیکھ کے کلمہ پڑھ دینے یہ اخلاق کردار نہ ہوئے تو پھر جناب منار پاکستان دے بھی جلسے ہوتے پہ ہوں تو پھر لوگی کلمہ پڑھ دے نہیں ہے انسان کی اپنی سیرت ہونی چاہیے اخلاق اور کردار ہونا چاہیے آئے جی حضور نے پیش کیا جنہوں نے ویکھیا نا انہوں نے کہا کہ اسی ایک سامان بعد چلاؤں گے پہلے لجپال نبی دی بارگاہ لے چلو اسی بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہیے پورے دا پورا قافلہ گیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا